कुरान पढ़ने का असर है, कुरान सुनने का, सारे बोले, कुरान पढ़ने का, कुरान सुनने का। हमारा ना दिल का कासा टेढ़ा है, हमारी गलतियों की वजह से ना ठोकर लग गई है ना, हमें ठोकर लगती है तो प्याला दूध का गिर जाता है, टेढ़ा होता है तो गिरता है ना, ठोकर लगी है। ये शुक्र है अल्लाह का कि प्याला है अभी बचा हुआ, अभी प्याला टूटा नहीं है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बस जरा इसे सीधा करना है, इसे थोड़ा सा ना इसे सीधा करके कुरान सुनोगे तो अल्लाह अपनी रहमत उंडेल देगा, अल्लाह अपना करम उंडेल। इसे सीधा करो, कासा है दिल को सीधा करके कुरान सुन और सीधा करके कुरान पढ़, कुरान असर करेगा। कुरान हजरत फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माज़अल्लाह, किसने घर घर फसाद पैदा कर दिया, तलवार लेके। अबू जाल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफा को कत्ल कर दे माज़अल्लाह, 100 सुरखूट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है, अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हजरत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, हर घर में फसाद माज़अल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है, मैंने कहा आज मैं मुस्तफा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ, कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन जैद दोनों कलमा पढ़ चुके, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गए। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक की, अंदर से आवाज आई कौन है दरवाजे पे, मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, मेरे भाई जो थे वो एक मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था, मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी, तवज्जो है आपकी, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहने लगी क्या कर रही थी, हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहते मैंने डांट, बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी, मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं, फरमाया सारा ही पता है। कहा तू जानती नहीं लातो मनात को बुरा कहते हैं, फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल इस रोब इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तू 1000 मार, तू 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी, जोर जोर से सर से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्तें उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। माते जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका ही मेरी रगों में भी है, उसी का खून मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूं, जिस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तवज्जो है आपकी, मेरी बात समझ में आ रही है, सुने बात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس سے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی قبیلے کی ہوں, خبردار تو ترشرو ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. فرمایا تو چارہ کر, تیل لگا, لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا, بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی, مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, جا پہلے وضو کر کے آ, جا غسل کر کے آ, جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ, پہلے تیار ہو کے آ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا, میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی. قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا, یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, جب قرآن اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ, میرے نا ہاتھ باندھو, رسیوں کے ساتھ نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو, گلے میں میری تلوار لٹکا لو. میں مارنے آیا تھا, میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں, مجرم بن کے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے استاد گرامی, حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ. میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مقامنے نو, کروں آیا سا مار مقامنے نو, ہن مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو. کروں آیا سا مار مقابلے نو, ہن مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے, متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے. فرماتے ہیں جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ, ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو, وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں, وہ اگر عمر ہے تو انا اسد اللہ و رسول ہی, میں اللہ رسول کا شعر ہوں, آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے, اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے دو, آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے, دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے, چادر گر گئی, چادر. حضور تیزی سے اٹھے, کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشتہ. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا, میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے, میں نے مانگ کے لیا ہے, میں نے مانگ کے لیا, وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ. کھولو دروازہ, آنے دو. حضرت عمر جھٹ سے دروازہ کھلا نا, رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا. ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے, عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے, عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے, جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا.
فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا, کیا ارادہ ہے تیرا, بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں, حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں, فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر, چٹانوں پر, فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ کا کیا خیر جائے, میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا شوق نہیں ہے مجھے کہ آپ میرا نعرہ لگائیں, لیکن اگر لگائیں تو پھر ذرا نا, یہ اسلامی جذبے کا اظہار ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے بھی روزہ رکھا ہے, حاجی صاحب نے بھی رکھا ہوا ہے, تو یہاں یہ میں نے آپ کو کہا کہ فرشتوں نے آسمانوں پہ نعرے سنے. آپ نے جو نعرہ لگایا یہ فرشتوں نے سنا ہوگا آپ کے خیال میں؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تجھے سمجھ نہیں آئی. نبی پاک نے فرمایا میں اپنے نعرے لگاؤں تو اچھی بات نہیں, میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا, میرے نعرے لگانے والا عمر آ گیا ہے. میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا, اب تم دیکھنا یہ نگر نگر میرے نعرے لگائے گا, یہ گلی گلی میرے نعرے لگائے گا, یہ کریا کریا میرے نعرے لگے. یا رسول اللہ کدھر کدھر؟ فرمایا یہ مکے کی وادیوں میں بھی میرے نعرے لگائے گا, یہ مدینے کے صحراؤں میں بھی میرے نعرے لگائے گا, بدر چمکے گا تو عمر میرا نعرہ لگائے گا, احد میں تلواریں برسیں گی تو عمر میرا نعرہ لگائے گا, اور فرمایا زندگی رہے گی تو عمر پھر بھی میرے نعرے لگائے گا, اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی میرے ہی نعرے لگاتا جائے گا. تو دیکھ لینا تم, حضور نے گویا عالم تصور میں جواب دیا کہ میرے نعرے لگانے والا آ گیا ہے نا. حضرت عمر قرآن پڑھ کے مومن ہو گئے. اب یہ ہے کہ قرآن سے پیار نہیں چھوڑا, قرآن سے پیار ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جناب عمر جب امیر المومنین تھے نا, عمر امیر تھے, جناب عمر امیر تھے, تو میں آتا نا تو میں قرآن بڑا سونا پڑھتا تھا, میری آواز میں بڑی لذت تھی, سرور تھا, کیف تھا. حضرت عمر مجھے کہتے وذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ, ابو موسیٰ ذرا مجھے میرا رب تو یاد کرا دے, ذرا مجھے میرا رب. تو فرماتے میں کہتا حضور آپ کو ہی رب بھول گیا ہے. تو فرماتے چل یار قرآن پڑھ, چل یار. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہتا, عمر روتے رہتے, میں قرآن پڑھتا رہتا, عمر آنسو بہاتے رہتے. فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا سناٹا تھا, عمر نے پیغام بھیجا, فرمایا ابو موسیٰ میرے گھر تو آ. فرماتے میں گیا تو مجھے کہنے لگی یار میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا, میرا دل کرتا ہے تو مجھے قرآن سنا. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا, عمر رونے لگا. فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آیتیں مکمل کی تو عمر کہنے لگے تھوڑا اور پڑھ. میں پڑھتا رہا, عمر روتے رہے. میں نے اختتام کیا تو فرمایا نہیں یار اور پڑھ. میں نے اور پڑھا, عمر اور روئے. فرماتے ہیں میں نے عذاب کی آیتیں سورہ ہود شروع کی تو عمر تڑپنے لگا, میں چپ کر گیا. فرمایا نا تو پڑھتا جا. فرماتے ہیں عمر کانپتا ہے, کانپتا ہے. فرماتے ہیں جب میں نے تھوڑی آیتیں اور پڑھی تو عمر بیٹھے تھے بے ہوش ہو کے گر پڑے. فرماتے ہیں پانی گرایا, آنکھ کھلی تو کہنے لگے یار قرآن سن کے میرا دل بڑا ڈرا ہے, میری بخشش کی دعا مانگو. سارے میرے بخشش کی دعا کرو, ہمارا بھی دل ڈرے قرآن سن کے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے, اللہ دلوں کو نرم کرے, اللہ دلوں کو گداز کرے. قرآن پڑھ کے قرآن سن کے اللہ کرے ہمیں بھی رونا